حضرت ابراہیم نے دعائی نہیں مانگی اللہ میری اولاد کو بتوں سے بچا، بلکہ ابراہیم نے کلہاڑا ہاتھ میں پکڑ کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ کبھی کسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ کہیں کسی کے بارے میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ تو وعدے کے بڑے سچے تھے۔ تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ میرے سرتاج مجھے میرے خدا کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آگے سے وفا شعار بیوی کی زبان سے جملہ نکلا، ابراہیم اگر آپ ہمیں خدا کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے اس خدا سے یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یادیں تازہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ ہماری نئی آنے والی نسل ہے، ہم اللہ کے بندوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں گے، ہماری اس نسل کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں کی محبت پیدا ہوگی۔ انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی یہ محبت ان کے دلوں میں منتقل ہوگی۔ بعض خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے صحابہ، آج ہم اپنے دن کا آغاز نماز سے کریں گے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ پھر حضور ارشاد فرمانے لگے کہ جس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، جو ہمارے راستے پہ چلا، جس نے ایسے کام کیا، فرمایا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اب اس حدیث پاک میں جو حضور نے فرمایا کہ ہم اپنے دن کا آغاز نماز سے کریں گے اور پھر ہم قربانی کریں گے، اس سے عید کے دو مقصد سامنے آ گئے، ایک اللہ کی عبادت کا مقصد اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والا مقصد۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، معبود کہلانے کے مستحق ایک ہی ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ عید کا دن چونکہ ہماری خوشی کا دن ہے اور بندہ مومن کی خوشی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن تھا اور ہم نے اپنی خوشی کے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے کی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ تو عید کا ایک مقصد یہ ہمارے سامنے آیا کہ جب اللہ نے عید کی شکل میں ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے تو ہم نے اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنی، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے۔ اور دوسرا عید کا مقصد ہمارے سامنے یہ آیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی ہر مالدار کے اوپر واجب ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا ان دونوں کا ملا کے اتنی مالیت بن گئی ہے کہ جتنی 7.5 تولے سونا کی قیمت ہے یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہے، یا ان کے پاس اتنا مال ہے جو اس نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ حضور اس آدمی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، عید کے دن وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، مال میں کمی واقع ہو جائے گی، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ عید کی نماز پڑھنا بھی واجب تھا، قربانی کرنا بھی واجب تھا، ایک واجب کی طرف تو وہ گیا نہیں، اب دوسرے واجب کی طرف آنا چاہ رہا ہے۔ واجب تو دوسرا اس کا ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کے رسول اسے پسند کی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، اللہ کے رسول اسے رضامندی کی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یہ حضور نے دھمکی دی ہے، حضور نے ڈرایا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا اس بندے کے ساتھ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ عید شریف کا ایک تیسرا مقصد ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ عید الاضحیٰ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یادیں، ان کے آثار ہیں۔ تو ایک مقصد کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کو تازہ کیا جائے، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھا جائے، اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ یہ عید الاضحیٰ کا ایک مقصد ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلا دیکھیے عید الاضحیٰ کے ساتھ کن لوگوں کی یادیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 3 یادیں ان 3 بزرگوں کی ہیں۔ ایک ہماری والدہ، ایک ہمارے والد
اور ایک ان کے بیٹے اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری اطاعت و فرما برداری کے لیے میرے نیک بندوں کے پیچھے چلے۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اہل سنت و جماعت نے ان نسبتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اعزاز ہے کہ نسبتیں ان کے پاس ہیں، اللہ کے نبیوں کی نسبتیں اہل سنت و جماعت کے پاس، اللہ کے نبی کے صحابہ کی نسبتیں اہل سنت و جماعت کے پاس، اہل بیت اتحاد کی نسبتیں اہل سنت و جماعت کے پاس، اور اللہ کے ولیوں کی نسبتیں بھی اہل سنت و جماعت کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی پاسداری کروانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جب قرآن شریف میں یہ بات اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کا تعارف کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ جن کے اوپر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب ذرا قابل توجہ بات جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں کہا کہ میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ نے کہا نا دعا مانگو، ہم نماز میں دعا بھی مانگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، کیا وہ صراط مستقیم قرآن ہے، وہ صراط مستقیم نماز ہے، وہ صراط مستقیم روزہ ہے، وہ صراط مستقیم حج ہے، وہ صراط مستقیم زکوٰۃ ہے؟ وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ اس کی پہچان بھی تو چاہیے، اس کی وضاحت بھی تو چاہیے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، قرآن بھی صراط مستقیم ہے، نماز بھی صراط مستقیم ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی صراط مستقیم ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود آگے اس کی وضاحت فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا صراط مستقیم وہ ہے جس پہ اللہ کے نیک بندے چلیں۔ اب یہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جن کے راستے کو اللہ صراط مستقیم فرما رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ وضاحت فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ کے انعام یافتہ بندے جن کے راستے پہ چلنا صراط مستقیم پہ چلنا ہے، ان میں پہلی جماعت نبیوں کی ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، تیسری جماعت شہداء کی ہے، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے، اولیاء کرام کی ہے۔ تو یہ راستے صراط مستقیم کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ کہ اہل سنت و جماعت اللہ کے نیک بندوں کی یادوں کو تازہ رکھنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ اب تین بڑی ہستی ہیں جن کی یادیں سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے ساتھ ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ علیہ السلام، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان تینوں کی یادیں آج کے سارے دن کے ساتھ ہیں، کل کے دن کے ساتھ ہیں، پرسوں کے دن کے ساتھ ہیں۔ اب پہلے بات کرتے ہیں ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یادیں تازہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ یہ جو ہماری نئی آنے والی نسل ہے، ہم اللہ کے بندوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں گے، ہماری اس نسل کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں کی محبت پیدا ہوگی، انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، یہ محبت ان کے دلوں میں منتقل ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے یا ایسے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے کہ جن الفاظ کے اندر ادب نہیں ہوگا، جن الفاظ کے اندر تعظیم نہیں ہوگی، تو ان کی محبت ہماری اس نسل نو کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اب قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی شانیں بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ جب بھی اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں ان کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کہیں کسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، وہ ہمارے نبی بھی تھے، سچے بھی تھے۔ کبھی کسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ کہیں کسی کے بارے میں فرمایا انہ کان صادق الوعد، وہ تو وعدے کے بڑے سچے تھے۔ کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جو ہمارے پیارے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، نہ وہ دنیا میں پریشان ہوں گے نہ آخرت میں انہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا۔ تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ اللہ رب العزت کی سنت پہ چلتے ہوئے، اللہ رب العزت کی رضا پہ چلتے ہوئے جب بھی اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کے کمالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، تو ان کی سیرت اور ان کی عظمت کے حوالے سے ایک یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت عراق پورے کا پورا بت قدا بنا ہوا تھا، لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق منقطع ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، جب اللہ انہیں عراق میں اٹھاتے ہیں، مبعوث کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوت سے میدان عمل میں آتے ہیں اور لوگوں کو آ کے باور کرواتے ہیں اگر تم چاند کی پوجا کرتے ہو، چاند ڈوبنے والا ہے، جو ڈوبنے والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ڈوبنے والے کو نہیں کہتے، خدا تو اسے کہتے ہیں جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ اگر تم سورج کی پوجا کرتے ہو تو غلط کرتے ہو، سورج تو خود ڈوبنے والا ہے۔ اگر تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو تو غلط کرتے ہو، ستارے تو خود ڈوبنے والے ہیں۔ فرمایا اگر پوجا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس آیت طیبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی موجود ہے۔ فرمانے لگے تم کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، میری بات سنو، میں کسی کو بھی نہیں پوجتا، ان سب کو اپنے جوتے کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کسے پوجنا ہے۔ فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، فرمایا میں نے سب سے الگ ہو کر اپنے رب کو پوجا، میں نے اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لی، وما انا من المشرکین، میں نے جس رب کو پوجا ہے اس کی یہ شان ہے، فطر السماوات والارض، وہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جس رب کو پوجنا تو اس رب کو پوجو جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور فرمایا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں توحید پرست ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو فلسطین سے اٹھاؤ اور جا کے مکہ مکرمہ میں آباد کر کے آؤ، تو وہاں جو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعائیں مانگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ میں نے اپنی اولاد کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب توجہ کرنا، حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں ان کی یہ سیرت سامنے آئی کہ بندہ مومن اپنا سر جھکاتا ہے تو صرف اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہے، بندہ مومن اگر اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو صرف اپنے رب کی کرتا ہے۔ اب آئیے اولاد کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اسوہ، جب اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو آباد کیا سرزمین مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ انسانیت کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، کوئی زیرو چیز موجود نہیں تھی، آباد کر کے جب واپس پلٹنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے ایک ایسی بستی میں جہاں کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن ایک فائدہ یہاں پہ موجود ہے، ایک خوش نصیبی یہاں پہ موجود ہے، وہ کیا؟ عند بیتک المحرم، اللہ تیری عزت والا گھر خانہ کعبہ یہاں پہ موجود ہے۔ اگر خانہ کعبہ یہاں پہ موجود ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب میں نے آباد کی ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ میری آباد یہاں رہ کے تیری عبادت کرتی رہے، نماز قائم کرتی رہے۔ اگر میری اولاد تیری فرما برداری میں آ گئی تو مجھے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں عید شریف کے دن، اور اس سبق کو ہم نے تازہ کرنا ہے جس ابراہیم کے نام پہ قربانی کر کے گوشت کھانے لگے ہیں، جس ابراہیم کے نام پہ چل کے یہ عید کے معاملات کرنے لگے ہیں، اس ابراہیم کا ایک پیغام ہے
اولاد اللہ نے عطا فرما دی ہے، آگے اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اولاد میں نے دی ہے، اسے میرا فرما بردار تم نے بنانا ہے، اسے میرا فرما بردار تم نے بنانا ہے، اولاد میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ ایک دعا اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے یہ مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ کیا دعا مانگی ہے؟ بولو نا، اللہ مجھے اور میری اولاد کو کس سے بچائے رکھنا؟ پیچھے تک بولیں، کس سے بچائے رکھنا؟ بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا۔ یہ حضرت ابراہیم اللہ سے اپنی اولاد کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اس وقت نسل انسانی کے بگڑنے کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک بڑا سبب بت پرستی تھا، کیونکہ بت پرستی کا ماحول تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوج رہے تھے۔ اب جو چیلنج تھا، جو پریشانی تھی، حضرت ابراہیم نے وہی دعا مانگنی ہے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کے بگڑنے کے معاشرے میں کون کون سے اسباب ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے سبق سیکھتے ہوئے کون کون سے اسباب ہیں جو ہماری اولاد کو بگاڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی تعلیم ہماری اولاد کو بگاڑ رہی ہے تو وہ تعلیم ہماری اولاد کے لیے فائدے کا سبب نہیں، وہ نقصان کا سبب ہے۔ اگر کوئی صحبت ہماری اولاد کو بگاڑ رہی ہے تو وہ صحبت ہماری اولاد کے لیے فائدے کا سبب نہیں، نقصان کا سبب ہے۔ اگر سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری اولادوں کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے تو وہ ہماری اولادوں کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ کوئی غلط عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر جو ہمارے گھروں میں ایسی آ رہی ہے جو ہماری اولاد کو بگاڑنے کا سبب ہے، تو آج حضرت ابراہیم کے اسوہ، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اور عملی کارروائی کرنی ہے، کیونکہ صرف حضرت ابراہیم نے دعائیں نہیں مانگی، اللہ میری اولاد کو بتوں سے بچا، بلکہ ابراہیم نے کلہاڑا ہاتھ میں پکڑ کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ پیر صاحب سے اولاد کے لیے دعا کروانا بڑی خوبصورت بات ہے، علامہ صاحب سے، قاری صاحب سے اولاد کے لیے دعا کروانا بڑی خوبصورت بات ہے، تویز لینا، دم کروانا بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن میرے بھائی اس وقت معاملہ اس سے آگے چلا گیا، اس وقت معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے۔ آج اس وقت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کروانی ہے، لیکن ان کی طرح ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کے جو چیز، جو سبب ہماری اولاد کو تباہ کرنے کا سبب بن رہا ہے، ہماری اولاد کو گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، آج ہم نے اس سبب کو راستے سے ہٹانا بھی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج اس سبب کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ دو طریقے ہیں جناب ابراہیم کے، دعا بھی مانگنا اور دعا بھی، بولو نا، دعا بھی مانگنا، دعا بھی مانگنا اور دعا بھی کرنا۔ حضرت حاجرہ کی طرف نظر کرتے ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اب کیا ان کا اسوہ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کر کے آنے لگے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو حضرت حاجرہ نے آواز دے کے کہا کہ میرے سرتاج چھوڑ کے تو جا رہے ہو، جہاں کوئی زندگی کا اثر نظر نہیں آ رہا، کون ہمارا محافظ ہے، کون ہمارا مددگار ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم زبان سے نہیں بولے، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ کدھر اشارہ کیا؟ بولو سارے، کدھر اشارہ کیا؟ آسمان۔ بڑی کام کی بات ہے، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آسمان کی طرف اشارہ اس لیے نہیں کہ اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے، یہ بھی عقیدہ درست کر لیں، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے، وہ کسی مکان میں سما سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے، یہ عقیدہ کفری ہے، کلمہ کفری ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ آسمان پہ بیٹھا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی بھی جگہ اللہ رب العزت کی قدرت سے خالی نہیں ہے۔ جب آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، آسمانوں سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ یہ یاد رکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، جب آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا نا تو حضرت حاجرہ سمجھ گئی کہ میرے سرتاج مجھے میرے خدا کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں،
آگے سے وفا شعار بیوی کی زبان سے جملہ نکلا، ابراہیم اگر آپ ہمیں خدا کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہی ہیں تو مجھے اس خدا سے یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب اس قدر مضبوط اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اس قدر مضبوط اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت ابراہیم کا نام مٹا ہے، حضرت ہاجرہ کا نام مٹا ہے، حضرت اسماعیل کا نام مٹا ہے۔ کیوں نہیں مٹا؟ کہ اللہ کے اوپر بھروسہ مضبوط تھا، اللہ کے اوپر توکل مضبوط تھا۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب اسماعیل کی۔ اسماعیل کی کیا بات کرنی ہے؟ وہی بات کرتے ہیں جو قرآن نے کی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذرا قرآن شریف میں اسماعیل کا تذکرہ کرو، اسماعیل کو یاد کرو۔ پہلے میں نے اس کیا تھا نا، اہل سنت و جماعت قرآن شریف پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے نیکوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ آج عرس ہو رہا ہے جی، عرس چھانے شریف کے بزرگوں کا عرس ہے، ڈوڈا شریف کے بزرگوں کا عرس ہے، پیر سید امیر علی صاحب کا عرس ہے۔ کیوں عرس ہے؟ کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی یادوں کو تازہ کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، فرمایا اسماعیل کو یاد کرو۔ اللہ کون اسماعیل ہیں؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل وعدے کے سچے تھے اور ہمارے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو پاک رہنے کا حکم دیتے تھے۔ اب دیکھیے حضرت اسماعیل کا اللہ نے ذکر کیا، ایک شان ان کی یہ بیان کیا، وہ وعدے کے پکے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وعدے کے۔ اچھا قربانی کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے، گوشت کھانا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید ہے۔ کس کے نام کا؟ کس کے نام کا؟ حضرت اسماعیل کے نام کا۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حضرت اسماعیل کی سیرت جو قرآن بیان کر رہا ہے، آج ہم ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ لے کے جائیں، صرف گوشت ہی نہ کھائیں بلکہ حضرت اسماعیل کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے وعدے کے بھی پکے بن جائیں، وعدے کے بھی سچے بن جائیں۔ گوشت کھانا حضرت اسماعیل کے نام کا، آج ان کی سیرت کو ساتھ لے کے جائیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج ان کی سیرت سے سبق سیکھتے ہوئے خود بھی نمازی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی طرف لگائیں۔ وَالزَّكَاةِ، فرمایا وہ پاک رہتے تھے۔ پاکیزگی بڑی ضروری ہے، کپڑوں کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، نظر کی پاکیزگی، کانوں کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، یہ پاکیزہ نبی تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو چند باتیں میں نے عرض کی، میرا اللہ ہم سب کو ان پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے قربانیاں کرنی ہیں اللہ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے نیک بندوں کا جو تذکرہ ہمارے سامنے آیا، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا